السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ یہاں ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کثرت آبادی اجناس کی عرض کی قلت کا باعث ہوگی اور آبادی بڑھ گئی تو خوراک کی کمی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت ذرا مختلف ہی ہے اور یاران جہان کے لیے ناخوشگوار بھی ہے اور نہ ہی خوراک کی قلت کا باعث ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے ان لوگوں کا پیدا کردہ جو زمین کے مشترکہ دولت اپنی ناجائز عیاشی اور ظلم کے لیے غضب کیے بیٹھے ہیں۔ وہ پیداوار جو سب اہل زمین پر مساوی تقسیم ہونی چاہیے چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے، اور یوں تمام اہل زمین کو ان کا پورا حق نہیں مل پاتا۔ جس خوراک کی کمی کا مسئلہ جنم لیتا ہے، انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ موجودہ زمانے میں پیدا ہونے والے ایشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے وحی کی زبان میں بیان فرمایا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اور اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ذرا ملاحظہ کیجیے، آج سے 1400 سال پہلے جب نہ اسپرم کو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی انڈے کو اور نہ ہی زائگوٹ کے بارے میں تحقیقات ہوئی تھی، اور اس وقت قرآن نے اولاد کے قتل کے ضائع کرنے کی ممانعت کی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہ تھی کہ اہل عرب رزق کے ڈر سے بچے مارتے تھے۔ ہاں البتہ آبرو اور غیرت کے نام پہ بچیوں کو قتل کرنے کے واقعات موجود تھے۔ تو پھر قرآن نے کس کے لیے یہ حکم صادر کیا؟ یقیناً اللہ پاک کی ذات ماضی، حال اور مستقبل کو جانتی ہے۔ اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرد کا تولیدی خلیہ یعنی اسپرم اور عورت کا تولیدی خلیہ یعنی انڈا نہ صرف زندہ مخلوق ہے بلکہ آپس میں ملنے کے بعد ایک بڑا زندہ خلیہ زائگوٹ بناتے ہیں، جو ایک نئے انسان کا اولین روپ ہوتا ہے۔ اس تشریح کے بعد یہ بتانا مشکل نہیں کہ زمین پر موجودہ خوراک کے کم ہو جانے کے ڈر سے منصوبہ بندی یعنی فیملی پلاننگ کرنا اولاد کے قتل کرنے کے برابر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آج اہل یورپ جو سرمایہ دارانہ نظام کے علم بردار ہے، جہاں دولت امیروں، جاگیرداروں اور تاجروں اور صنعت کاروں کے قبضے میں رہتی ہے، جہاں جنسی بیرا روی عروج پر ہے، جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے آزادانہ ملاپ کی عام اجازت ہے، وہاں اولاد کے بڑھ جانے اور رزق کے کم ہو جانے کا اندیشہ کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن کیا یہ اس کا حل ہے کہ مصنوعی طریقوں سے اولاد کی پیدائش کو روکا جائے؟ یقیناً نہیں۔ اس کا حل تو یہ ہے کہ نظام میں تبدیلی لائی جائے۔ ایک تو یہ کہ روٹی، کپڑا اور مکان جو انسان کی بنیادی ضروریات ہے ہر سطح پر برابر مہیا کی جائے، اور دوسری یہ کہ جنسی بیرا روی اور شیوانی آزادی پر قابو پایا جائے، افزائش نسل کے قدرتی طریقے اپنائے جائے اور حیوانی سطح سے بلند ہو کر کسی پروگرام کے تحت بچے پیدا کیے جائے۔ آج کی یہ فیملی پلاننگ جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ غیر قدرتی اور ناروا طرز عمل ہے، کیونکہ ایک نوجوان جوڑا جو شادی شدہ تو نہیں ہے لیکن چھپ چھپ کر ملتا ہے، بے خطر جنسی اختلاق کا حمل محض اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کی ادویات کے ذریعے بچے کی پیدائش کو روکنا جانتا ہے۔ اس طرح گویا یہ معاشرے میں زنا کو ترقی ملی ہے، پھر یہ بھی فیملی پلاننگ کے ذریعے بچے کو روکنا ایک قطعی غیر فطری اور غیر قدرتی عمل ہے۔ لہٰذا ان ادویات کے ذریعے عورت اور مرد کا کسی نہ کسی درجے میں بیمار ہونا لازمی سی بات ہے، چاہے وہ بیماری محض نفسیاتی دباؤ ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح جان بوجھ کر پورے معاشرے کے والدین کو اور پھر ان کی اولاد کو بیمار کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال بڑی دردناک ہے۔ دردناک اس لیے کہ ہمارا معاشرہ بھی جیسے اسلامی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اس قباحت سے بچ نہ سکا، اور یہاں بھی بڑے زور شور سے اس شیطانی کام کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال سے اسپین میں ایک شخص نے، جو اس وقت علامہ صاحب کا میزبان تھا، آبادی کے اس مسئلے پر مشورہ مانگا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ علامہ صاحب نے اسے آبادی کنٹرول کرنے کے بجائے نئے شہر بسانے کا مشورہ دیا۔ قدرت نے عورت کی جسمانی ساخت میں
ایسا نظام رکھا ہے جس کی بدولت عورت جب تک بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے اسے عمل نہیں ٹھہرتا۔ بعض عورتوں کا معاملہ ذرا اس سے مختلف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کا معاملہ بگڑا بھی اس فطرت سے جنسیہ کے بار بار غلط استعمال سے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا فریقین کے درمیان مباشرت ہوئی نہ، لیکن چونکہ فی زمانہ ایسا ممکن نہیں، لہٰذا کم از کم اس بات کا تو خیال رکھا جائے کہ دوران حمل مباشرت سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں، البتہ بچے کی پیدائش کے بعد نیچر کی طرف سے بھی کسی حد تک مباشرت کا جواز نکالا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی پلاننگ کی ادویات کے ذریعے بچے کی پیدائش روکنا تو بالکل غیر فطری عمل ہے۔ جذبہ جنس کے ہاتھوں انسانیت کی یہ بے عزتی جو خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے جاری ہے، صرف اسی دور کا المیہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ دور جنسی بیرا روی میں تمام ادوار سے آگے نکل گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔